نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن كانت السيئات عني إنه لفرح فخور إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وتركهم به صبرك ليكونوا إلا من عليه كنزا أو جاء معهم ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أن نقول ونفرح قل فأحكم بعشر سور فيه مفتريات وتؤمن استقامة من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم ولئن أذقناه ورد جهال حاكم کو نعماء اپنی نعمتیں بعد ضراء بعد تکلیفوں میں مست ہوں جو ان کو پہنچی ہیں اس انسان کو لاحق ہوئی ہیں لَيَقُولَنَّ اور ضرور پر ضرور یہ کہے گا کہ ہاں بس سیئات وعنی کہ بیماری تکلیفیں اور دکھ مجھ سے چلی گئی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اور یہ البتہ ہے بہت ہی ناشکرا اور اس کو اس بات کا احساس نہ رہے گا کہ میں نے تکلیفیں دیکھیں اور ان تکلیفوں میں میں اپنے رب کو پکارتا رہا اور میرے رب نے مجھ سے وہ تکلیفیں دور کر دیں، بلکہ وہ جب تکلیفوں کے بعد آسانی آتی ہے تو یہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کوئی تکلیف بھی دیکھی ہے یا میرے اوپر کوئی مشکل گھڑی بھی آئی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر وہ لوگ کہ جو جمے رہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کرتے رہے نیک، یعنی ان کے عمل مبارک اور نیک تھے اور دین اور شریعت کو نہیں انہوں نے چھوڑا، مشکلات اور تکلیفیں دیکھنے کی وجہ سے، حالات اور مصائب میں پڑنے کی وجہ سے صبروا دین اور شریعت کو چھوڑا نہیں بلکہ مضبوطی سے اس کے اوپر جمے رہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل اس کے اوپر کرتے رہے، تنگ دستیوں اور مشکلات کے اندر اپنے رب کے دین کو نہیں چھوڑا اور اپنے آپ کی اور اپنی ہستی کو نہیں بلایا اور جم کر کے دین کے احکام کے اوپر قائم رہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کے اندر مشغول رہے، اولئک لہم مغفرۃ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہے، وَأَجْرٌ کبیر اور بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی مغفرت کر دی جائے گی جو لوگ تنگیوں اور پریشانیوں کے اندر شریعت کو نہیں چھوڑتے اور دین کی حدود سے باہر نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو بخش دے گا، وَأَجْرٌ کبیر اور اس کے علاوہ اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا کہ جس کا کوئی حساب اور کوئی حد نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور شاید یہ کہ چھوڑ دیں آپ بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں اور تنگ ہو آپ کا سینہ اس بات پر کہ ان یقولوا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی نبی اور رسول ہیں تو آپ کے پاس سونا اور مال کیوں نہیں، او جاء معہ ملک یا تمہارے دائیں بائیں فرشتے کیوں نہیں پھرتے، یعنی اس بات پر اتنا تنگ کیا کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس سے آپ کا سینہ ہے پیغمبر تنگ ہوتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندہ خلوص سے نیت کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت خلوص نیت کے ساتھ دے رہے ہیں،
اور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ نبی ہوتا اور پیغمبر اور رسول ہوتا تو لولا انزل علیہ کنز، آپ کے پاس پھر سونا چاندی اور خزانے کیوں نہیں اترے، مال و دولت آپ کو کیوں نہیں دیا گیا، او جاء معہ ملک، یا آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ دنیا والوں کے ہاں تو صرف یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ مالدار ہونا چاہیے اور اس کا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ اگر یہ پیغمبر ہیں کہ ان کے دائیں بائیں فرشتے ہوں اور جناب علی آگے پیچھے فرشتوں کی قطار ہو، مال و دولت کے ان کے پاس انبار ہو تاکہ یہ ہمارے برابر تو نظر آئیں۔ ان کے پاس جب مال و دولت نہیں اور ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول بھی نہیں تو ہم اس حالت کے اندر ان کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اتنا ہوا کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا اور آپ کو دکھ اور تکلیف پہنچتی تھی کہ کس طرح سے دنیا والے میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جب کہ میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جب کہ میں انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کے سنور جانے کی فکر دلاتا ہوں، جب کہ میں انہیں اللہ رب العالمین کی راہ دکھاتا ہوں اور ان کو میں آخرت کی منزل کی طرف اشارہ دیتا ہوں اور روشن راستوں کے اوپر ڈالتا ہوں اور نور اور ایمان کے رستے کی طرف ان کو میں رہنمائی کرتا ہوں، اور یہ مجھے تان زنی سے باز نہیں آتے اور یہ مجھے میرے پاس مال تلاش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال اور دولت کیوں نہیں ہے اور اس کے پاس فرشتوں کا جتھا ہو تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انما انت نذیر، کہ اے پیغمبر آپ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، آپ تو لوگوں کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آخرت کی فکر ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جن کو مال کی محبت نہیں ہوتی، جن کے پاس مال جمع ہو، دولت جمع ہو، آخرت کی فکر مال اور دولت نکال لیتے، بندہ عیاش ہو جاتا ہے، سہولت پرستی میں پڑ جاتا ہے، دنیا مکان گاڑیوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ فرمایا انما انت نذیر، آپ تو اللہ سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ کو تو ہم نے کہا تھا کہ ہم عود پہاڑ کو سونے کا بناتے ہیں، آپ جدھر جائیں آپ کے ساتھ چلے، آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ انما انت نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو آخرت کی ہمیشہ کی پکی اور دائمی زندگی کی طرف بلانے والے ہیں۔ جب آپ اس طرح کے ہیں تو اس طرح کے بندے کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مال اور دولت سے پیار نہیں کرتا، اس کو مال اور دولت سے تعلق اور کوئی واسطہ اور سابقہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ مال اور دولت نقیض ہیں اور مال اور دولت ضد ہیں آخرت کی تباہی کا ذریعہ مال اور دولت ہیں کہ مال اور دولت انسان کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انما انت نذیر، آپ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور ڈرانے والا تو کبھی اپنے پاس دنیا کو جمع نہیں کرتا، دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتا، ڈرانے والا تو دنیا والوں کو بھی دنیا کے ترک کا درس دیتا ہے اور وہ دنیا سے تعلق کاٹ کر کے ضرورت کی حد تک رہنے کی بات کرتا ہے، تاکہ دنیا کی محبت اگر دل میں اتر گئی تو یہ دنیا داری کے اندر پڑھ کر کے دین شریعت اور اپنی عاقبت آخرت کو بھول جائے گا اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے محروم ہو جائے گا۔ جب عام آدمی کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے تو نبیوں کے سردار اور نبی الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطریق اولا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا والوں کا یہ اعتراض کرنا ان کی اپنی عقل کے مطابق ہے، لیکن اللہ کے ہاں رب والا جو ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ اور دنیا کی محبت سے ہٹا کٹا ہو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہو، کیونکہ انما انت نذیر ان کا خاصہ اور خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا پرستی سے محروم ہو اور دنیا پرستی سے دور ہو۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، اللہ ہر چیز پر محافظ ہے، اللہ کو ہر چیز کی اچھی طرح سے خبر ہے کہ کون کس چیز کے لائق ہے۔ ہم نے تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا ذمہ دار اور ضامن بنا کر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کریں، لوگوں کے دلوں کے اندر سے دنیا کے پیار اور دنیا کی چاہت کو نکالیں اور اس کے بدلے میں اللہ کی محبت، آخرت کی محبت اور قبر کی فکر، حشر کی فکر ان لوگوں کے اندر پیدا کریں، تاکہ یہ لوگ آخرت کو آباد کرنے والے اور دنیا سے تعلق دور کرنے والے بن جائیں۔ اگر ان کو دنیا مال اور پیسے کے اندر ڈال دیا گیا تو یہ آخرت کو تباہ کر دیں گے،
اور دنیا کے اندر مصروف ہو جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر ہم نے آپ کو مال و دولت اور فرشتوں کے لمبے چوڑے پروٹوکول کے اندر نہیں ڈالا کہ جس کی واہ واہ اور ہاں ہوتی ہے اور جس کے آگے پیچھے محافظ کھڑے ہوتے ہیں وہ لازماً تکبر کے اندر پڑ جاتا ہے، اور اس طرح کی شان ہم اپنے مبارک بندوں کو نہیں دیا کرتے۔ ام یقولون افترا، ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قرآن مجید گھڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی کا زمانہ ہے، تو دشمنوں کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ہمارے اوپر یہ قرآن پڑھتے ہو، یہ قرآن تمہارا اپنا گھڑایا ہے، اپنے پاس سے تیار کر کے لے آتے ہو، اور پھر آ کے یہاں تم کہتے ہو کہ یہ قرآن ہے اور اس کو میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس لایا ہوں اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے، اور تم اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر کے قبول کر لو، اور اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھ کر کے اپنے سینوں کے ساتھ لگا لو۔ لیکن ہم یقولون افترا، میں یہ کہوں گا کہ یہ کتاب گڑھی ہوئی ہے اور یہ کتاب اس طرح کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، تو قل، اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، ان لوگوں سے کہو کہ 10 صورتیں لے آؤ، مثلہ، قرآن کی صورتوں کے برابر 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں گھڑ کاٹ کے لے آؤ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، مفتریات، اسی طرح کی تم بھی بنا کے لے آؤ جس طرح کے نبی کو کہتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی لے کے آیا اور اپنے پاس سے بنا کر لے آیا اور اپنے پاس سے تیار کر کے لے آیا، مثلہ مفتریات، ایسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم لے کے آؤ، وَادْعُوا، اور ساتھ پکار لو، تم جمع کر لو، من، ان سب کو، استطاعتم من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اس چیز کی طاقت رکھتے ہو، جن کو تم اپنا معبود بنائے پھرتے ہو اور جن کو تم اپنا خدا کہتے ہو اور جن کو تم نبی کے مقابلے میں اپنا معاون اور مددگار اور ممد ثابت کرتے ہو، ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لو۔ اگر تم میرے نبی کو قرآن کے گھڑنے اور تیار کرنے کا الزام دیتے ہو تو یہ اکیلے ایک طرف ہیں، تم سارے ایک طرف ہو جاؤ اور اس قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی 10 صورتیں لے آؤ اور تم بھی ہمیں اپنا طاقت اور ہمت دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لہٰذا تم سچے نہیں ہو، سچے کام گھڑ کے پیش نہیں کیا کرتے، ہمارا پیغمبر علیہ السلام سچے ہیں اور ان کو ہم نے اپنی سچی کتاب دی ہے اور یہ سچی کتاب تمہارے سامنے آ کے پڑھتے ہیں اور تم ان کے اوپر شدت کی باتیں کرتے ہو اور تم ان کے اوپر الزام دیتے ہو اور تم ان کے اوپر یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ قرآن گھڑ کے لے آئے ہیں۔ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ تمہارے کردار کو سیدھا کرتا ہے، یہ تمہارے اخلاق کو سنوارتا ہے، یہ تمہارے معاشرے کو درست کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تمہارے اندر انسانیت کی ہوا اور فضا پیدا کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ لوگ انسان بن جائے، اللہ کا تعارف انہیں حاصل ہو جائے اور اللہ کے دین اور شریعت کو زندہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنی زندگی کو اس سمت کے اوپر ڈال لیں جس سمت کے اوپر زندگی روشن اور چمکدار ہو جاتی ہے، اور ان راہوں اور رستوں سے اپنے آپ کو نکال لیں جس سے دل کی روشنیاں اور بتیاں بجھ جاتی ہیں اور انسان جہالت اور اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ عارضی دنیا دائمی لگتی ہے اور یہاں کی عارضی خوشیاں پکی خوشیاں لگتی ہیں اور یہاں اس کا دل جم جاتا ہے اور ٹک جاتا ہے اور یہاں وہ ایسا چمٹ جاتا ہے اس کو نہ آخرت یاد رہتی ہے، نہ اپنا رب یاد رہتا ہے، نہ اس کو غلط اور ناپاک اٹھنے والے قدموں کی فکر اور خیال ہوتی ہیں، اور وہ ایک بے ایمانہ چال چلتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب اور سنت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کٹ جاتا ہے۔ لہٰذا تم یہ الزام دے کر کے کہ یہ کتاب گڑھی گڑائی ہے، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا والوں کی، یہ مذہب والوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں، یہ فلانوں کی باتیں، آپ اندازہ لگائیں دین پر یہ اعتراض کرنے والے قرآن کے نازل ہونے کے زمانے سے اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ قرآن آپ نے خود بنا لیا۔ اس وقت اس زمانے کے کافر حضور علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تو یہ قرآن اپنے پاس سے بنا کے لایا۔ ہر زمانے کے لوگ، ہر زمانے کے علماء، نیکوکاران امت کو یہ الزام دیتے رہے کہ تم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہو، کہتے ہو دین ہے، چھوڑو۔ آج کے زمانے کے لوگ مغرب پرست یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں، یہ ان مذہبیوں کی باتیں چھوڑو،
دنیا گزارو جیسی بھی ہے، تم خواہ مخواہ ان باتوں کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو خراب مت کرو۔ ہر زمانے کے لوگ یہ الزام دیتے رہے، ہر زمانے کے لوگ یہ باتیں کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کو قرآن سمجھو اور اس کو بنی بنائی اور گڑی گڑائی باتیں نہ سمجھو۔ یہ میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے نازل کیے تمہاری زندگی کے کردار کو درست کرنے کے لیے اور تمہیں صحیح سمت اور صحیح رخ کے اوپر ڈالنے کے لیے۔ لوگوں کا یہ اعتراض کرنا، آج تک کسی نے فارابی پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ وہ غلط تھا، جی ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ نیوٹن پر آج تک کسی نے کوئی کھل کے اعتراض نہیں کیا کہ جی نیوٹن کو تو ہم سائنسدان نہیں مانتے۔ آئنسٹائن پر کسی نے کوئی مخالفت میں کتاب اور رسالہ نہیں لکھا، لیکن وجہ کیا ہے؟ انبیاء کے اوپر بولتے ہیں، نبیوں کے اوپر بولتے ہیں، صحابہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اولیاء اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، علماء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بزرگان دین کی زندگیوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس سے وہ دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی اسلام کے ایسے راستے اور وہ ذریعے جس سے بندہ دین کے قریب ہو، قرآن کے قریب ہو، شریعت کی اس کو فکر لائق ہو، اس کے بارے میں مشکوک کریں گے، شکوک و شبہات پیدا کریں گے، مسلمانوں کے اندر طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے شبہات پیدا کریں گے، جس سے وہ قرآن مجید سے کٹ جائے، جس سے وہ نماز سے کٹ جائے، جس سے وہ اپنی مسجد سے کٹ جائے، اپنے دین سے کٹ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی 4-5 دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا، اپنے بیٹے کو لے کے اس کو دم کرو جی، اس کو کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ دیکھا جوان بیٹا، کیا ہوا ہے بھائی؟ شکل حلیہ دیکھ کے میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا تجھے کلمہ آتا ہے؟ کہتا نہیں آتا۔ میں نے کہا دیکھو یار یہ تیرا جوان بچہ اس دور کی بات کر رہا ہو، پرسوں چوتھ کہتا کلمہ نہیں آتا، پھر کہتا جی ایک کلمہ آتا ہے۔ اس نے پہلا کلمہ سنا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، ایمان مفصل مجمل چھوڑو یہ باتیں، ایک کلمہ آتا ہے، وہ بھی اس کی ایک غلطی تھی، صحیح نہیں سنا ہے اس نے۔ میں نے اس کے باپ کو کہا تو انسان ہے، بگیاڑ ہے، کیا چیز ہے، تو اس کو کیا دم کروانا چاہتا ہے؟ جس بچے کو اتنا جوان ہو گیا کلمہ نہیں آتا، تو نے اس کو کیا سکھایا؟ آج تک دنیا کے اوپر مر رہے، دنیا کے اوپر کٹ رہے، دنیا کے اوپر قربان ہو رہے، یہی حال ہے سب کا۔ تو میں نے کہا بھائی اس کو کل سے تم بال کٹواؤ، اس کی شکل سیدھی کراؤ، سر پہ ٹوپی پہناؤ، صبح 8 بجے یہاں میرے پاس چھوڑو، یا ہمارا چھوٹا سا ایک مدرسہ ہے، یہاں صبح 8 سے شام 4 بجے تک ہمارے پاس پڑھے، ہم اس کو کلمہ، نماز، قرآن اور دین کی پہچان، سوجھ بوجھ اس کے اندر پیدا کریں گے۔ اور وہ کہتا جی بالکل میں اس کو کل سے بھیجوں گا۔ جو ہی اٹھ کے گیا تو میں نے ساتھیوں کو کہا دیکھ لینا اس نے نہیں بھیجنا، اس نے نہیں بھیجا، کیونکہ لوگ ویسے ہی چاہتے ہیں ہمارا بچہ جبرائیل جیسی صفات رکھے اور نوح علیہ السلام جیسا کردار رکھے، نہ اس کو کسی مکتب میں جانا پڑے، نہ وہ کوئی استاد اختیار کرے، نہ اس کو کوئی محنت کرنی پڑے۔ تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ بدھو کے بدھو، بے دین کے بے دین۔ اب اس بچے کو جدھر مرضی مروڑ لو، اس کے سامنے اگر کوئی قادیانی آ جائے اور وہ اپنا کفر بیان کرے اور اس کفر کو دین کے اور یہ کہے کہ غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی تھا، وہ اس کو مان لے گا۔ افریقہ کے اندر کتنے مسلمان ہیں، وہاں ہمارے تبلیغی جماعت والے مجھے ملے، کہنے لگے ہم افریقہ کے اندر گئے، وہاں ہمیں قادیانی ملے، وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان، قادیانی وہاں گئے، انہوں نے لوگوں کو کافر کیا اور غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھایا اور ان کو یہ سمجھایا کہ دین یہی ہے، اور آخری نبی غلام احمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علیہ نے لعنتاً عظیمہ۔ اور وہ لوگ اصل میں قادیانی ہیں، کافر ہیں، وہ حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آخری نبی کے قائل ہیں، اور وہ آخری نبی نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو جب یہ معاشرے کا حال ہو، جب یہ کتاب و سنت سے واسطہ ہو مسلمانوں کا، تو پھر یہ حالات بنتے ہیں، پھر یہ کیفیات مسلمانوں پر آتی ہیں۔ آج مسلمانوں کا اس کتاب و سنت سے، دین اور شریعت سے، مذہب و ملت سے اس طرح کا گیا گزرا سلوک ہے کہ یہ قرآن مجید یہاں تک کے لیے رہ گیا اور اس قرآن مجید کو یہاں تک کی چھوڑ دیا گیا، تب جا کے ہمارے اوپر یہ حالات بنے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ آپ کو جواب نہ دیں، گونگے ہو جائیں، فَاعْلَمُوا، تو آپ جان لیجئے، اس بات کو جان لیجئے کہ انما سوائے اس کے نہیں، انزل بعلم اللہ، یہ قرآن میرا اللہ کا علم ہے، یہ قرآن میرا اللہ کی طرف سے اترا ہے، یہ خالص علم نبوت ہے، یہ خالص اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کے اندر سوائے نور، روشنی اور ہدایت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن
لیکن تم اس بات کا یقین کر لینا جب بھی تم دلیل کے ساتھ بات کرو گے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، یہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، یہ ڈاکٹر کو گمراہ کر سکتے ہیں، یہ وکیل کو گمراہ کر سکتے ہیں، یہ وزیر کو گمراہ کر سکتے ہیں، یہ پی ایچ ڈی ایم فل کو گمراہ کر سکتے ہیں، کرتے، لیکن جب کوئی وکیل انسانیت رکھتا ہو، جب کوئی ڈاکٹر صاحب کے اندر شعور ہو، جب ایم فل کے اندر تھوڑی عقل کام کرتی ہو، اور وہ کسی گمراہ بدباطن خبیث الباطن کا ہاتھوں سے شکار ہونے سے پہلے اگر اس کو یہ کہہ دے کہ میں تیری ملاقات ایک عالم سے کراتا ہوں جو قرآن کا ماہر ہوگا، جو سنت سے واقف ہوگا، تو اپنے ان نظریات کو جن کو اسلام کہتے ہیں، جن پر مجھے قائم ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہے، ہمارے عالم کے سامنے بیان کر، اگر وہ تیری تصدیق کر دے اور تیرے اوپر سوال کرے تو اس کو جواب دے کے مطمئن کر دے، تو میں ڈاکٹر صاحب تیرے ساتھ، میں وکیل صاحب تیرے ساتھ، میں پی ایچ ڈی ایم فل تیرے ساتھ، تو وہ کیا کرے گا؟ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، وہ جواب نہیں دے سکے گا، آگے سے گونگا ہو جائے گا، آئندہ آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گا، آئندہ آپ کا سامنا نہیں کرے گا، تو جب نہیں کرے گا تو فَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لینا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ خالص اللہ کا علم ہے، اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تو پھر کیا کرتے؟ علماء ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک تجزیہ نگار گزرا ہے، شاید اس کا کیا نام تھا، اس نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس نے کہا آج کے ملحد، آج کے ڈاکٹر کے نام پر اسلام کی خدمت کرنے والے، آج کے درس قرآن غامدی اور مرزا علی انجینئر کی طرح دین کے نام پر دین کی باتیں کرنے والے، جو اصل سے اندر سے باطن سے یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور اسلام کے دشمن ہیں، وہ کیا کرتے؟ وہ جب باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا حامی اور حمایتی ثابت کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مرزا محمد علی انجینئر جیلم والا، اس کا لائیو بیان نشر ہوا ہے قادیانیوں کے چینل سے، جو صرف قادیانیوں کا چینل ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ مرزا محمد علی انجینئر قادیانیوں کا امنوا ہے، لیکن مسلمان اس کو حامی اور حمایتی سمجھتے ہیں۔ تو بتایا کہ جب تمہارے سامنے اس طرح کے لوگ آئیں گے، تم ان کا مقابلہ ٹاکرا علماء کے ساتھ کرو۔ تو اس تجزیہ نگار نے کیا کہا؟ بڑی زبردست بات کی، اس کا دماغ کام کرتا تھا، اس نے کہا آج کے ملحد، آج کے بے دین، آج کے گمراہ انسان جو اپنے آپ کو دین کا خدمتگار ثابت کرتے ہیں، اصل میں وہ گالی دیتے ہیں علماء کو کہ جی مولوی ٹھیک نہیں ہے، وہ گالی دیتے ہیں مسجد کو، وہ مخالفت کرتے ہیں مدرسے کی، وہ مخالفت کرتے ہیں مذہبیوں کی۔ بڑی زبردست اس نے بات کی، اس نے کہا اصل میں یہ گالی دیتے ہیں نبی کو، گالی دیتے ہیں قرآن کو، گالی دیتے ہیں رب کو، گالی دیتے ہیں علم نبوت کو، لیکن وہ یوں گالی نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے اگر ڈائریکٹ نبی کو گالی دیں گے گستاخ رسالت کا الزام لگ جائے گا، ہمارے اوپر مشکلات آ جائیں گی، لہٰذا وہ علماء کو گالی دے کر، قرآن کو گالی دے کر، مذہبی پیشواؤں کو گالی دے کر اپنے وہ اندر کے درد اور کسک کو پورا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا، دنیا نہیں سمجھتی، اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، ایسے ظالموں کے سامنے تم بات کرو قرآن اور دین کی، شریعت کی مضبوطی کی۔ جب وہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر تمہیں اس بات کے یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ خالص علم الہی ہے، یہ خالص علم نبوت ہے، اللہ الہ الا ہو، اور تمہیں اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا سکہ ہر جگہ چلتا ہے، اس علم کا سکہ بھی ہر جگہ چلتا ہے، اور کوئی بے دین اور دین کا دشمن اور معاند اور مستشرقین میں سے کوئی بھی اپنا زور اور بازو نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ علم نبوت وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں روشنیوں پیدا کرتا ہے، جو دوریوں کے اندر قربتیں پیدا کرتا ہے، جو بعد کو قرب میں تبدیل کرتا ہے، جو خشکی کو ہریالی کے اندر تبدیل کرتا ہے، اور جناب علی جو بیماری کو صحت اور شفا میں تبدیل کرتا ہے۔ لہٰذا جن بے دینوں کے اندر اسلام دشمنی کا عنصر کسی طرح سے پیدا ہو، تم ان کے سامنے قرآن پیش کرو، تم ان کے سامنے نبی کا فرمان پیش کرو، جب وہ جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اس بات کا یقین کر لینا کہ علم نبوت کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کا علم جو رکھتے ہیں وہ کسی کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے۔ یاد رکھو المیہ اردو کس دور میں ہے کہ اس دور کے اندر اس قرآن مجید سے قرآن کے نام پر کاٹ لیا گیا، اور فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہارے اندر اسلام والی بات نہیں؟ تم سر نہیں جھکاتے ہو رب کے سامنے، تم اللہ کے سامنے عاجز نہیں بنتے ہو؟ کیا کیا ظلم اس دھرتی پہ ہو رہا ہے، اور کیا کیا زیادتیاں اس سرزمین کے اوپر ہو رہی ہیں، کیا تمہارے اندر اس چیز کا خیال نہیں ہے؟ تمہارے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ تم کتاب حق کو سمجھو، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ؟ آج یہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ کس قدر دین سے دور ہے، خدا کی قسم ہم ہفتے بعد آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور چند باتیں کر دیتے، کبھی کسی نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی مجلس ہوئی، نہ کوئی، کیوں؟ معاشرے کی زندگی قرآن سے ہٹی ہوئی، معاشرے کی زندگی دین سے ہٹی ہوئی۔
کمائی دین کے خلاف، خرچنا دین کے خلاف، سود عام ہو چکا، اتنا عام ہو چکا کہ رواج بن چکا، سر کا سرانہ بن چکا، چارپائی کا بستر بن چکا، اور مسلمانوں کے اندر غلط صحیح بن کے اور ناپاک پاک بن کے اور بے دینی دین بن کے آ چکا۔ صفائی ستھرائی لحاظ ہی ختم ہو گیا، پاکی اور پلیتی۔ دیکھیں مثلا لباس ہے، ایک کپڑا کسی وجہ سے پلیت ہو گیا، ایک کپڑا پلیت ہو گیا، چادر ہے، رومال ہے، پلیت ہے، آپ نے 5 سوٹ واشنگ مشین میں ڈالے، وہ بھی ڈال دیے ساتھ، جب آپ نے دھو لیے وہ 5 پلیت ہے۔ اس پلیت کو پہلے پاک کرو، علیحدہ دھو لو، اب اس کو باقی کپڑوں کے ساتھ دو، ورنہ باقی بھی پلیت۔ آپ نے کپڑے دیے دھوبی کو دھونے کے لیے، آپ کے کپڑے کیسے تھے، آپ نے کپڑے دے دیے، آپ کے کپڑے واپس آ گئے، وہاں کیسے کپڑوں کے ساتھ کپڑے دھلے، آپ کے کپڑے تو صاف نہیں۔ گھر میں بچہ پیشاب کر گیا، اس کے اوپر پانی مارا، کپڑا مار کے باہر پھینک دیا، کل وہاں سے کپڑا اٹھایا، دوبارہ بالٹی میں پانی بھرا، وہی کل والا کپڑا پلیت بالٹی میں ڈالا، اس کو نچوڑا، سارے گھر کے اندر مار دیے، سارا گھر پلیت ہے۔ ویسے تو گھر میں جاؤ تو لوگوں کی ٹائلٹیں دیکھ کے صاف ستھری چمکدار، اور بیٹھک بھی دیکھو وہ بھی صاف ستھری چمکدار، جیسے بیٹھک پلیت ویسے ٹائلٹ پلیت۔ اب آپ سمجھو صفائی اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے، صفائی اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جاؤ دیکھو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جوتیاں پہنے ہوئی گند مند میں مارتے ہیں، بیڈ کے اوپر چڑھ گئے، صوفے کے اوپر چڑھ گئے، سب کچھ خراب ہو گیا۔ اب نماز کہاں پڑھے؟ یہ گندگی ہمارے اندر آئی، اس لیے علم کی برکت ختم ہو گئی۔ ترمذی کے اندر سفیان ابن عیینہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسلاف کا علم اس لیے مضبوط تھا کہ ان میں پاکیزگی اور طہارت زیادہ تھی۔ آج پاکیزگی اور طہارت نہیں، صفائی نہیں، صفائی ستھرائی نہیں۔ صفائی اسلام کا حصہ۔ اٹیچ باتھ روم نے تو زندگی چھین لی، اٹیچ باتھ روموں نے تو گھر کا میں ابھی ایک گھر کے اندر گیا کسی وجہ سے، وہاں ان کے میں نے ٹائلٹ علیحدہ بنے ہوئے دیکھے، ایک بڑا سارا جیسے کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کے اندر 2-3 ٹائلٹ، ادھر غسل خانے نہانے کے علیحدہ۔ یہ وسوسے کیوں ہوئے؟ واش روم میں واش روم استعمال کرنا، ادھر ہی غسل کرنا، وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی۔ ٹائلٹ کے اندر جو جوتی پہن کے جانا وہی پورے گھر میں پہن کے پھرنا، اس سے وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی۔ گندگی کو محدود رکھو، یہ چیزیں ختم ہوگی، نہ سیکھی نہ کچھ سکھائی، اس لیے ہمارے اندر گندگی ہے۔ یہ جو مرغے ہیں، مرغے یہ بھی ایک سازش کے تحت مرغے ختم کیے گئے اور برائلر مرغے لائے گئے، یہ بھی ایک چال ہے، یہ بھی ایک چال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے مرغا پکڑا ہوا تھا، حضور علیہ السلام آگے، ایک ہاتھ میں مرغا چھری، کیا کر دے اس کو ذبح کر دو۔ کس لیے ذبح کر دو؟ چھوڑ دو، یہ اذان دے گا، اذان دیتا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ سفید مرغا دیکھا تو فرمایا سفید مرغا تو ہمارا دوست ہے اور مرغے سے محبت۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدیق فإنه یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالیاں نہ دو، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ لا تسبوا الدیق فإنه یری الملائکۃ، مرغے کو گالیاں نہ دو، یہ اذان اس وقت دیتا ہے جب فرشتوں کو زمین پر اترتا دے۔ یہ بھی ایک دشمن کی چال تھی، کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ ہمارے گھروں سے مرغے ختم ہو گئے اور اب وہ بالکل انگریز قسم کے، بیکار قسم کے وہ لوگ پکا کے کھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں علم نبوت سے کٹنے کی وجہ سے ہوئی کہ آج معاشرہ بالکل دین ایمان قرآن سے بالکل دور، اور بیزاری ہے، دلوں پر اندھیرے ہیں، ظلمت ہے، پردوں پر پردے، پردوں پر پردے، ہم ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا، جو بندہ دنیا کی زندگی کا ارادہ کر بیٹھا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، جس بندے نے دنیا کی زندگی کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ بس کمانا ہے، جینا ہے، اچھا گھر ہو، میرا سٹیٹس ہو، یہ ہو وغیرہ ہو، اس طرح کا ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ آج مسلمان بھی تو دنیا کو مقصد بنا کے بیٹھے، دنیا کو مقصد بنا کے بیٹھے۔ تو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور دنیا کی زندگی کا ارادہ ہے، دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم اس کے اعمال کو اس کی طرف پورا کر دیتے ہیں، فیہا، اسی دنیا کے اندر جو کرنا ہے کرو، کھل ہے تمہیں، پیسہ، دولت، عیاشی، ہر طرح کا سکون، راحت، ہر طرح سے ہر طرح کی عزتیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی، ہر طرح کی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی راحتیں۔ دنیا کا ارادہ ہو گیا، ہم نے بھی سارا کچھ دے دیا۔ اولئک، اب یہ وہ لوگ ہیں الذین لیس لہم، کہ ان کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، الا النار، مگر آگ، آخرت میں صرف آگ ہی آگ ہے۔ کیوں کہ دنیا میں دین ایمان چھوڑ دیا، دنیا میں اسلام چھوڑ دیا،
دین ایمان چھوڑ دی، بس دنیا کو مقصد بنا لیا، اسی پر بن بن کے جیتا رہا اور اسی کے لیے روتا رہا، اسی کے لیے قربانیاں تھیں، اسی کے لیے جینا مرنا خوشی غمی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے اندر صرف دنیا کی طلب تھی اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، الا النار، مگر یہ کہ جہنم کی آگ، اللہ کی پکڑ اور بات۔ اس لیے دین اور دنیا یہ غلط اصطلاح ہے کہ یہ دیندار ہے وہ دنیا دار ہے۔ دیندار کو داڑھی کا نام تھوڑا ہے کہ جس کی داڑھی ہوگی وہ دیندار ہے، جس کی داڑھی نہیں ہوگی وہ دنیا دار ہے۔ یا دینداری اس چیز کا نام تھوڑا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ دیندار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا دار ہے۔ نا، دینداری تو نام ہے اسلام پر چلنے کا۔ داڑھی تو ایک علیحدہ عمر ہے، وہ تو مرد کی نشانی ہے، وہ تو کافر بھی رکھتے تھے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دو، امامت کی شرائط میں داڑھی نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بے دین لوگ اٹھاتے ہیں تم داڑھی داڑھی، تمہارے علماء کہتے ہیں داڑھی داڑھی، امام کی شرطوں میں داڑھی ہے ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، تو ہمارا کچا مسلمان گھبرا جاتا ہے، اچھا وہ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہوگی۔ امام کی شرطوں میں داڑھی اس لیے نہیں ہے کہ جب دین مدون ہو رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، شرائط اصول، اس زمانے میں کوئی داڑھی کاٹتا ہی نہیں تھا۔ فرعون بھی داڑھی رکھتا تھا، کافر بھی داڑھی رکھتے تھے، داڑھی کاٹنے کا رواج کافروں میں بھی نہیں تھا۔ یہ خبر دماغوں میں تھی نہیں کہ کوئی ایسا بھی آئے گا جو داڑھی کاٹے گا، اس لیے یہ مسئلہ لکھا ہی نہیں گیا کہ امام کے لیے داڑھی ہونا شرط ہے، چونکہ داڑھی کاٹتا ہی نہیں ہے، داڑھی وہ کاٹتا ہی نہیں، اس لیے یہ شرائط میں شرط نہیں لکھی گئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی غیر ضروری چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بھی علم کی باتیں پتہ ہونی چاہیے، یہ بھی علم کی باتیں خبر میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے فرما دیا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اس دنیا کے اوپر، اس عارضی زندگی کے اوپر اس طرح دیوانے نہ ہو جاؤ۔ وَحَبِطَ، اور سب کچھ مٹا دیا گیا، مٹا دیا گیا، نشان مٹا دیا، مَا صَنَعُوا، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے، بڑا خیر خواہ بھی تھا، بڑا سخی بھی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کا کام نہیں کرتا تھا، اللہ کی طرف نہیں لوٹتا تھا، مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کردار اور افعال کیے وہ سارے ختم۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اس کے اعمال تھے وہ بھی سارے باطل ہو گئے، اس لیے کہ اس کے دین پر عمل نہیں، شریعت پر اس کا چال چلن درست نہیں تھا۔ یاد رکھو، شریعت پر چال چلن درست ہوگا تو پھر انسان کی بخشش ہوگی، عاقبت کا دروازہ ان اعمال سے کھلے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ جب موت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انسان کو، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تو نکل اس بدن سے اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس طرح نکل کے رب تجھ سے راضی ہے تو رب سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی، تو میرے محبوب نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، تو میری جنت میں چلی جا۔ اس کے پیچھے کوئی شرط ورط نہیں لگائی کہ مر گیا تو ابھی جناب علی تمہارا اتنا نظام ہونا چاہیے، تمہارا اس طرح کی کوئی مرنے کے بعد کوئی دوبارہ جرم تھوڑا ہو گیا، مر کے اعمال زندگانی پر اس کی جنت کا فیصلہ ہے۔ باقی آپ پر لازم ہے اور مجھ پر کہ اپنے چلے جانے والوں کے لیے دعائیں بھی کرو، ہاتھ بھی اٹھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن جب تک اس کی اپنی زندگی کے اعمال دین پر نہیں ہے وہ جنت نہیں جا سکتا، چاہے پیچھے کتنی مرضی دیگیں پک جائیں اس کے اور کتنا مرضی حلوہ پک جائے، اس سے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ بزرگ بیچارہ بیمار رہ رہے کہ مر گیا، آج چوتھے یا تیسرے کا ختم ہے، 14 دسترخوان لگے ہوئے اور 10 ہاتھ کا دسترخوان ہے، اور کون سا فروٹ ہے جو نہیں ہے، کون سا دودھ ہے وہ جو نہیں ہے، یہ آج جو لوگ کھا کے جائیں گے، اگر یہ بابا کھاتا 5 سال اور نکال جاتا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ آج جب مر گیا تو ماما کہتا ہے جی ایک ختم میں دلاؤں گا، پھر سالہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی اگلا ختم میری طرف سے، اور جب تک بابا پڑا رہا اس کو کسی نے پانی کا گلاس نہیں دیا۔ اگر یہ فروٹ جو آج میں کھاتا ہوں، آپ کھاتا ہوں، لوگ بغلے مارتے جاتے ہیں، اٹے کٹے مسکنڈے، اگر یہ تھوڑا تھوڑا روز بابا کھاتا 5 سال اور نکال جاتا، اس بیچارے نے فروٹ نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری باتیں ایسے اپنے اعمال انسان کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور کوئی چیز جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ پھر پیچھے صدقہ بھی کرو، صدقہ بھی اس کا چلتا ہے کہ جس کے اعمال درست ہوں گے، اللہ اس کے ہاں قبول فرمائے گا، مجرم کی کون سنتا ہے؟ تو فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس بندے جیسا بھی کوئی بندہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے جچی تلی زندگی کے اوپر ہو، علی بینۃ من ربہ، شاندار اور چمکدار زندگی گزارنے والا ہو، اس بندے جیسا بھی کوئی بندہ ہے، وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ،
اور ایک گواہ بھی اس کے پیچھے آتا. تلا یتلو تلاوتن، باب ناصر ینصر. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور تلا یتلی تالی پیچھے پیچھے آنا، مقدم اور تالی. جیسے منطق میں پڑھتے ہیں تحصیل المنطق میں، مرقات و عیسیٰ گوجی میں چھوٹی چھوٹی بات. تلا یتلو پیچھے پیچھے آنا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور آئے اس کے پیچھے جیسے قَالَ يَقُولُ کا مطلب ہے باب ناصر ینصر. قَالَ يَقُولُ کہنا، اور قَالَ يَقِيلُ قَيْلُولَةً تھوڑی دیر سونا. تو قَالَ يَقُولُ کا مطلب ہے بات کرنا، جیسے لوگ کہتے ہیں قال اللہ و قال رسول، کہا اللہ نے اور کہا رسول اللہ نے. اور قَالَ يَقِيلُ کا مطلب کہنا نہیں ہے، قال یقیلو کا مطلب ہے قیلولہ کرنا. اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے من قال قال اللہ فقد کفر، جس نے کہا کہ اللہ سو گیا وہ کافر ہو گیا. بظاہر دھوکہ لگ جاتا ہے کہ لفظ تو اسی طرح ہے من قال قال اللہ، بظاہر ترجمہ یہ لگتا ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ نے بات کی وہ کافر ہو گیا. لیکن یہ قال یقول باب ناصرہ سے نہیں ہے، یہ قال باب ضرب سے، قال یقیل باع یبیع کی طرح. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اور ایک گواہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا آتا ہے. ومن قبلہ، غور سے سننا، اللہ کہہ رہا ہے ومن قبلہ، اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، کس کی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. سننا پھر سنو، ومن قبلہ اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، کس کی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. اماماً و رحمتاً، وہ کیا تھی؟ اماماً، کتاب کیا تھی؟ امام تھی. و رحمتاً، اور کتاب کیا تھی؟ رحمت تھی. اب یہ بات غور سے سمجھو. ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماماً و رحمتاً، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں دو باتیں تھی. کیا؟ اماماً، کتاب کیا تھی؟ امام تھی. و رحمتاً، اور کتاب کیا تھی؟ رحمت تھی. اب آگے ہماری کتاب قرآن، تو قرآن کا درجہ اونچا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا یا قرآن کا؟ قرآن کا درجہ اونچا ہے. تو امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے. اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو قرات صرف کون کرے گا؟ امام کرے گا. فاتحہ کون پڑھے گا؟ امام پڑھے گا. مقتدی اگر پیچھے فاتحہ پڑھیں گے تو کتاب امام ہے، تو مقتدی جب فاتحہ پڑھیں گے تو کتاب کیا ہو جائے گی؟ مقتدی ہو جائے گی. اور کتاب مقتدی نہیں ہے، کتاب کیا ہے؟ امام ہے. لہٰذا جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو فاتحہ صرف کون پڑھے گا؟ امام. کیونکہ کتاب موسیٰ اماماً و رحمتاً، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام تھی اور رحمت تھی، اور قرآن بطریق اولا امام اور رحمت ہے. لہٰذا جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، خاموش کھڑے رہتے. یہ بات یاد رکھو. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً و رحمتاً، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی. بس فتنوں میں نہ پڑھو، یاد رکھو. دنیا بھر میں ایک چیز کی مخالفت ہے، وہ کیا؟ علماء کی. وجہ کیا ہے؟ اس وقت تک آپ گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ علماء سے کٹ نہ دیں. کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان بہت ترقی کرتا. تو ہم تو ہو کے بھی نہیں ہیں. ہمیں تو نہ کوئی اقتدار میں تھے، نہ اختیار میں تھے، نہ ہم تمہیں روک سکتے تھے، نہ ٹوک سکتے تھے. تمہاری ترقی دنیا والوں نے دیکھ لی. یہ نہ ہوتے تو پاکستان بہت ترقی کر دیتا. سبحان. تو ترقی سندوں سے نہیں ہوتی، ترقی دولت ایمان سے ہوتی ہے، یاد رکھنا. ہاں، ترقی دولت ایمان سے ہوتی. وہ طالبان نے ترقی کیسے کی ہے چند دنوں میں؟ ایسے سال پونے 2 سال میں. کیسے؟ ایماندار تھے، بے ایمان نہیں تھے. یہ نہیں کہ ملک کا پیسہ ملا اور دبا کے گھر لے گئے، ایسا نہیں تھا. ایماندار. ان کی کابینہ، ان کے ائمہ، ان کے اہل اقتدار بھی ایماندار، عوام بھی ایماندار. اور جہاں گڑبڑ تھی انہوں نے صاف کر دیا. یہ بات تو کرنے کی ہے، یہ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. شریعت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ آج تک ہم کافروں کے نظام کو سر پہ اور کندھے پہ رکھے ہوئے کھڑے ہیں. کہاں کے ہم مسلمان؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہے، یاد رکھیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً و رحمتاً، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی.
اولئک یؤمنون بہ، اور یہ اس پر کیا رکھتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے۔ کتاب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے جی ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ مانتے تو ہم کچھ بھی نہیں، مانتے تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فتنوں کا شکار نہ ہو جایا کرو فوراً۔ ایک چھوٹا سا رسالہ پڑھ لیا، ایک 2 منٹ کا کلپ سن لیا، ایک چھوٹی سی بات، ہاں کچھ تو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی علم والے سے پوچھ لو، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ڈھکوسلا ہے۔ آپ کسی علم والے سے پوچھ لو یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فتنوں میں مت پڑو۔ اس لیے میں نے کہا دنیا بھر میں ایک علماء کی مخالفت ہے آپ کو دین سے گمراہ کرنے کی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم سے لوگ کٹ جائیں گے، علماء قتل کر دیے جائیں گے، لوگ جاہلوں کے پیچھے لگ جائیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، خود بھی یہ گمراہ ہوں گے، جو ان کو جاہلوں کو آگے امام بنائے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، یہ بھی گمراہ اور ذلیل ہوں گے، وہ بھی گمراہ اور ذلیل ہوں گے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو۔ میں نے اس سے پہلے کہا کسی عالم کے پاس بیٹھے ہو، زندگی میں آپ کا تجربہ ہو، کسی عالم نے آپ کو کہا ہو وکیل صاحب کے پاس نہ بیٹھو، ڈاکٹروں کے پاس نہ بیٹھو، تم مریض کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جاؤ، یہ غلط لوگ، تم یہ فلاں کسی شعبے کو نہیں کہا، لیکن آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو باطل طریقے سے دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو پہلی بات یہ کہیں گے علماء کی بات نہیں سنو، علماء کی بات نہیں۔ ان سے کیوں؟ سکہ چلتا ہی تب ہے جب تم علماء سے کٹ گئے۔ اب جو مرضی ناچ نگو سے نچوا لو، وہ علماء سے جو کٹ گئے، قرآن سے جو کٹ گئے، اب جدھر مرضی ان کو نچوا لو نہ چاہیے، یہ بات یاد رکھو۔ تو اس لیے فرمایا من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمتاً، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ، اور وہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جتھوں اور ٹولوں میں سے جو لوگ اس کتاب سے انکاری تھے، فالنار موعدہ، تو آگ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ تمہیں ہم نے کتاب دی، تم اس سے کٹ گئے۔ تو کتاب سے کیسے کٹتے؟ شبہات والوں کے ہاتھے چڑھ گئے، اعتراض والوں کے ہاتھے چڑھ گئے، دین کے نام پر گمراہ کرنے والوں کے ہاتھے چڑھ گئے، تو پھر فالنار موعدہ، اب تمہارا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اے لوگوں کہ تم نے شبہات والوں کو اور شک والوں کو کتاب والوں کے مقابلے میں اپنا لیا، فالنار موعدہ، اب جہنم کی آگ کا رب کی طرف سے وعدہ ہے کہ تم نے اس کتاب کو اپنانے کی بجائے اور تم نے اس کتاب پر یقین رکھنے کی بجائے اپنے آپ کو غلط کار باتوں کے اندر اتار دیا، اب نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور آگ میں کیوں جلنا پڑے گا؟ کہ شبہات یہ ردی چیزیں، اعتراضات یہ ردی چیزیں، حق کے مقابلے میں تو میں یہ ردی چیزیں، اور ردی چیز کہاں گرائی جاتی ہے؟ آگ میں۔ تو یہ دنیا میں ردی چیزوں کے پیچھے لگ گئے، اصلی کتاب اور سنت اور قرآن کو چھوڑ دیا تو ردی چیز آگ میں جلتی ہے، لہٰذا تمہیں بھی مرنے کے بعد آگ میں جلایا۔ فالنار موعدہ۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فلا تک فی مریۃ منہ، تو نہ ہوئیے آپ ذرا بھی شک کرنے والے، انہ الحق من ربک، یہ تو خالص حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں لا یؤمنون، جو ایماندار ہی نہیں، اکثر لوگ تو ایماندار نہیں، جھوٹی قسم اتنی ٹھاٹ سے اٹھانا کہ اگلا یقین کر دے، کہاں ایماندار؟ اگر یہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہو تو اللہ پہ کیا ہے؟ اگر یہ رمضان کے سارے روزے بھی رکھتا ہو لیکن جھوٹ دھوکے اور فریب سے اپنا نظام چلاتا ہے تو کیا فرق؟ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایماندار نہیں، اکثر لوگ اللہ والے نہیں ہیں، اکثر لوگ رب والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی نیت، ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور وہ جس طرح کی آتی ہے منہ سے نکالتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین کی ذات پر ان کا ایمان نہیں۔ اللہ پر ایمان ہوتا تو اس طرح رکھے۔ تو ہمارا یہاں مقصد جمع ہونے کا اور اس کتاب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالیں۔ آج ہمارا بچہ بالغ ہونے سے لے کر بوڑھا مرنے تک، مرد ہو یا عورت، دین سے غافل، نماز سے غافل، اللہ کی یاد سے غافل، پورے استحضار کے ساتھ، پوری دینی مذہبی غیرت کے ساتھ ہمیں اپنی قبر کی فکر بجا لانی چاہیے۔ قبر کی فکر دنیا کی زندگی سے روکتی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دنیا کی زندگی کمائی اسی نے جس کو آخرت کی فکر حاصل تھی، اور دنیا کی زندگی ہلاک اور تباہ اسی کی ہوئی کہ جس کی دنیا کی ایسی غرق ہوا کہ اس کو آخرت کے اندر کوئی خیال نہ رہا اور انہی خوشکپیوں کے اندر تباہ ہو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایماندار نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے، فکر نصیب فرمائے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔